علم النحو کی تعریف۔ علم النحو کی تعریف میں تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک ہے اسم، فعل اور حرف کو جوڑنا۔ ایک چیز یہ ہے، یہ ہے تعریف۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے ان کو آپس میں جوڑ کر جملہ یا کلام بنانا۔ ایک جملہ بنانا یا پوری کلام، جو بات ہم کرتے ہیں اس کو کلام کہتے ہیں، کلام بنانا۔ تیسری بات جو ہے وہ ہے اسم، فعل، حرف۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں اعراب لگتا ہے زبر زیر پیش، تو یہ ہم نحو سے سیکھیں گے کہ کس کے آخر میں ہم نے زبر لگانی ہے، کس کے آخر میں پیش لگانی ہے۔ آگے ہم مثالوں سے سمجھیں گے۔ اگر یہ نہیں آتا تو ہم عربی بالکل نہیں بول سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو تیسری چیز ہے جو ان کلمات کے آخر میں اعراب لگانا، یعنی ہر کلمہ کے آخر میں اعراب لگانا، اعراب لگانا۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ تو یہ تین چیزیں اس میں ہم سیکھیں گے علم النحو میں۔ تو اس کے بعد ہے، ہم اس طرف آتے ہیں، اس کے بعد ہے اس کا فائدہ۔ نمبر 2، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ ہم پڑھیں گے، کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہنا۔ لکھنے میں، بولنے میں، پڑھنے میں ہر قسم کی غلطی سے بچنا۔ اچھا، اور تیسری بات جو اس میں ہے وہ ہے اس کا موضوع۔ موضوع ہوتا ہے کسی بھی چیز کا عنوان۔ جب بھی کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے تقریر کرنی ہے سیرت النبی پر، تو اس میں وہ وہی باتیں کرے گا، وہی آیتیں پیش کرے گا جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی ہو، وہ حدیثیں بیان کرے گا، وہی باتیں کرے گا جس میں نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی ہو۔ اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا عنوان ہی سیرت النبی ہے۔ یا ایسے ہی کوئی بھی عنوان لے لیں، نماز کا عنوان اگر آپ کا ٹاپک ہے تو اس میں آپ وہی آیتیں، وہی حدیثیں پیش کریں گے جس میں نماز کا ذکر ہو۔ تو نحو کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ، کلمہ اور کلام۔ یعنی یہ جو ہم نحو پڑھیں گے نا، قرآن حدیث جو بھی ہم پڑھیں گے، اس میں ہم بحث کریں گے کلمہ پر، کہ ایک کلمہ ہے نا، اسم ایک کلمہ ہے۔ جو بھی ایک لفظ ہم ایک ورڈ بولتے ہیں نا منہ سے، اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اسم ایک کلمہ ہے، فعل ایک الگ کلمہ ہے، حرف ایک الگ ہے۔ تو ان کے آخر میں زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، کب پیش لگانی ہے، تو یہ ہمیں نحو بتائے گی۔ اگر ہم زبر کی جگہ زیر یا زیر کی جگہ زبر لگا دیتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے اس کا موضوع کلام ہے، یعنی یہ اسم بھی ہے، فعل بھی، حرف بھی، تو ان کو آپس میں جوڑنا کیسے، جوڑ کر کلام کیسے بنانا ہے، تو وہ بھی ہمیں نحو سے پتہ چلے گا۔ مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ہے کچھ کلمات ہیں، کچھ اسم ہیں، کچھ فعل، کچھ حرف۔ مثلا زید ہے، ایک ہے دار، ایک ہے داخلہ، ایک ہے یہ حرف فی۔ اب ایسے ہی زید کا معنی زید، دار کا معنی گھر، داخلہ کا معنی داخل ہوا، فی کا معنی میں۔ اب ایسے ہی اس کو ترتیب سے لگا دیں ہم، تو ہماری عبارت بالکل کوئی بھی نہیں سمجھ سکے گا اور کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اگر ہم یہ نحو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم لگائیں گے فعل، یعنی داخلہ کا معنی ہے داخل ہوا، تو داخل ہونا، نکلنا، آنا جانا، یہ سارے جو فعل ہیں، یہ جو کام ہیں، ان کو عربی میں فعل کہتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے لگائیں گے فعل کو، داخلہ۔ اس کے بعد کون داخل ہوا؟ فعل پہلے آتا ہے جو کام ہوتا ہے، اس کے بعد آتا ہے جو کام کرنے والا ہے۔ داخل کون ہوا ہے؟ وہ زید ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم لگائیں گے زید، زید۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کا موضوع کلمہ بھی۔ اب کلمہ کے اوپر، یہ ایک زید کلمہ ہے، اس کے اوپر ہم نے اعراب لگانا ہے۔
اس کی تعریف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر کلمہ کے آخر میں اعراب لگانا، یہ بھی ہمیں علم النحو سے پتہ چلے گا۔ تو اس کے آخر میں ہم نے کیا لگانا ہے؟ اگر ہم لگا دیں گے زبر تو غلط ہو جائے گا، زیر بھی لگائیں گے پھر بھی غلط، تو ہم لگائیں گے پیش۔ پیش کیوں لگائیں گے یہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا عربی میں اس کو کہتے ہیں فاعل، تو فاعل پر پیش آتی ہے۔ اس کے بعد ہم لگائیں گے جی دار اور داخلہ دار اور فی رہ گیا، تو اس کے بعد ہم لگائیں گے فی۔ اگر دار پہلے لگا دیتے ہیں فی بعد میں تو پھر بھی کام بالکل غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ کلمہ ہے، اس کے آخر میں اعراب لگانا ہے، تو اعراب ہم زیر لگائیں گے۔ کیوں زیر لگائیں گے یہ ہم نحو میں پڑھیں گے کہ جب شروع میں فی حرف ہے، یہ حرف جر یعنی یہ زیر دیتا ہے، تو ہم نحو میں یہ سارا پڑھیں گے کہ کس کس کے نیچے زیر لگانی۔ یہ مشکل نہیں ہے، پوری کی پوری جتنی بھی عربی کلام ہے قرآن حدیث، اس میں صرف 2 اسم ایسے ہیں جن کے نیچے زیر آتی ہے، وہ ہم پڑھیں گے، اور جن پر پیش آتی ہے وہ صرف 8 ہیں، اور جن پر زبر آتی ہے وہ صرف 12 ہیں، یعنی 12 جن پر زبر آتی ہے، 8 جن پر پیش آتی ہے، 20 اور 2 کے نیچے زیر آتی ہے، تو یہ 22 ہیں ٹوٹل۔ یعنی یہ اسم کا اعراب ہے، تو فعل کا جو اعراب ہے وہ بھی مختصر ہے، اس میں جزم آتی ہے، فعل کے نیچے زیر نہیں آتی۔ اسم پر جزم نہیں آتی، اس پر زبر بھی آتی ہے، زیر بھی پیش بھی۔ تو یہ ہم پڑھیں گے کب زیر لگانی ہے، کہاں زیر اور کہاں پیش۔ اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا لگانا ہے تو پھر ہمارا عبارت بالکل غلط ہو سکتی ہے۔ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں تو نعوذ باللہ قرآن کا بہت زیادہ جو ہے وہ ترجمہ غلط ہو سکتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، مثلا قرآن میں ہے فَآسَا، پھر فرعون، جو حافظ ہیں ان کو پتہ ہے، ویسے یہ قرآن کی آیت ہے جو میں لکھ رہا ہوں، فرعون الرسول۔ لکھائی کی معذرت ہے، صحیح بس انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ فَعَصَىٰ فرعون الرسول، اس کا معنی نافرمانی کی فرعون نے رسول کی۔ تو آگے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے پھر فرعون نے جب نافرمانی کی ہم نے اس کو پکڑا، سزا دی، عذاب دیا، اس کو مواخذہ کیا۔ تو اگر ہم یہ پیش آئی ہے کہ نافرمانی کرنا یہ کام ہے، یہ فعل ہے، تو کرنے والا فرعون ہے، اس لیے اس پر پیش آئی ہے۔ اگر ہم اس پر زبر لگا دیں، اس پر لگا دیں پیش، یعنی جس کی نافرمانی کی گئی ہے نا وہ مفعول ہوتا ہے، اس پر زبر آتی ہے، لیکن ہم حرکت الٹ لگا دیتے ہیں، اس پر زبر اس پر پیش، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نافرمانی کی رسول نے، پہلے تھا نافرمانی کی فرعون نے، اب ہے نافرمانی کی رسول نے فرعون کی، تو ہم نے پھر رسول کا نعوذ باللہ مواخذہ کیا، اس کو پکڑا۔ تو دیکھیں کتنا ترجمہ غلط ہو گیا، صرف نہ جاننے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے۔ اگر یہ نحو ہم جانتے ہیں تو یہ کوئی بھی یہ غلطی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی سادہ مثال ہے ہمارے پاس ہیں، ایک جملہ ہے زید نے کھانا کھایا، زید نے کھانا کھایا، یہ ایک جملہ، اس کے ہم نے بنانی ہے عربی۔ تو ہم کیا کریں گے، پہلے زید ہے، پھر کھانا ہے یعنی روٹی ہے، پھر کھایا یہ کام ہے۔ تو اب ترتیب لگانی تو ہم کیسے لگائیں گے؟ سب سے پہلے ہم لکھیں گے اکلا، کھایا، اکلا کا معنی ہے کھایا، اکلا یہ فعل ہے نا، کام سب سے پہلے آتا ہے اگر جملے میں کام ہے تو۔ اس کے آخر میں ہم نے کیا لگانا ہے، زبر لگانی ہے، کیونکہ ہم پڑھیں گے کہ جو کام ہو چکا ہوتا ہے ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں، اس کے آخر میں زبر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے کس نے کھایا، زید نے، یہ کام کرنے والا زید ہے، تو یہ لگائیں گے، اور اس پر ہم لگائیں گے پیش، کیونکہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں، اور فاعل پر پیش آتی ہے۔ زید نے کھایا، کس کو کھایا، کھانے کو کھایا، تو جس کو کھایا جائے وہ مفعول ہوتا ہے، وہ فاعل کے بعد آتا ہے۔ تو کھانے کو عربی میں کہتے ہیں طعامن، طعامن۔ تو اب اس کا ترجمہ صحیح ہو گیا کہ کھایا زید نے کھانے کو، یعنی کھانا کھایا زید نے۔ اگر ہم اس کا اعراب الٹ کر دیتے ہیں، ادھر یہ فاعل تھا، کرنے والا تھا، اس پر پیش آتی ہم زبر لگا دیتے ہیں، یہ مفعول تھا یعنی جو کام کیا گیا، جس کو کھایا گیا، اس پر ہم لگا دیتے ہیں پیش۔ تو اب ترجمہ یہ ہو گیا، کھایا زید نے، کھایا زید کو کھانے نے، یعنی جس پر پیش آتی ہے وہ کرنے والا ہے، تو کام ہوا ہے کھانے کا، کھایا ہے
खाने ने ज़ैद को, ऐसे तर्जुमा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना। तो ये अगर हम नाहव पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, मुख्तसर है, छोटी सी किताब है, आपको कहीं से भी मिल जाती है। आप अगर आपके पास मोबाइल में नहीं है तो मुझे कहें, मैं आपको सेंड भी कर सकता हूँ। तो ये इंशाल्लाह अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आसानी होगी और आपको सारी समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। पूरा कुरान आप देखेंगे, जब आप ये समझ कर पढ़ेंगे ना नाहव सरफ, तो फिर आप देखना कि आपको कुरान का तर्जमा करते हुए पढ़ते हुए कितना मज़ा आता है, कितना सुरूर आता है। क्योंकि आपको पता होगा इस पर ज़बर क्यों है, इस पर ज़ेर क्यों है, इस पर दो ज़बरें, यानी इस पर हमने तनवीन नहीं लगाई, ज़ैद पर तनवीन लगाई है, यानी तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश। फ़िरौन पर नहीं लगाई, ज़ैद पर लगा दी। रसूल पर भी नहीं लगाई, दार के नीचे हमने तनवीन लगा दी। फ़ेल के आखिर में भी दाखला पर भी तनवीन नहीं लगाई। तो कहाँ तनवीन लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, ये भी हम इंशाल्लाह नाहव में पढ़ेंगे। तो ये सारा, जब छोटी सी किताब आप एक माह देखें इंशाल्लाह, दिलचस्पी से आप एक बार शुरू कर लें 10 दिन, तो फिर इंशाल्लाह आपके अंदर ख़ुद ब खुद दिलचस्पी बढ़ेगी। आप इन चीज़ों को देखेंगे। हम इंशाल्लाह ये नाहव है, फिर सर्फ़ का सबक पढ़ते हैं, फिर एक आयत लेंगे, उसमें हम इनको इस्तेमाल करेंगे, फिर देखेंगे कि ज़बर क्यों आई है, ज़ेर क्यों आई है, पेश क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम।